بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتیوں کے مسکن کی ملکہ سیدہ قریش طاہرہ صدیقہ ام المؤمنین حبیب رسول خدا محسن اسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، حسنین کریمین نانی جان ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سخاوت میں، جانثاری میں، رفت میں، پاک دامنی میں، دور اندیشی میں اور صبر استقامت میں کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ آپ عرب میں ملکۃ العرب کہلائی۔ اس دھرتی میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی وہ خواتین میں سے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ کی زہری حیات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی دوسرا نکاح نہیں پڑھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام اولاد پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جتنی بھی اولاد پاک وہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک قدم سے آپ کی اولاد ہوئی۔ غار حراء کی پہلی وحی کے بعد جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بنی وہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور اماں جان نے پورے زمانے کو یہ بات واضح فرمائی کہ کسی عورت کے شوہر فوت ہو جانے کے بعد وہ عورت جو ہے وہ منحوس نہیں ہو جاتی یا وہ عورت دنیا سے بالکل الگ نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کو دوسری شادی کا اختیار ہے، بشرط یہ کہ اس کا معیار انتخاب جو ہے وہ سچائی ہو، دیانتداری ہو اور ہمدردی ہو۔ اماں جان ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے سخیہ تھی کہ آپ کے گھر سے کوئی بھی سوالی جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں 25 سال کا مبارک عرصہ گزارا، اور آپ کے وصال کے بعد اور حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا فرمایا، غم والا سال آپ کے وصال۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے پہلی حدیث مبارکہ میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حدیث مبارکہ امام حاکم مستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت کی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4844 اور امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر بھی روایت کیا ہے۔ عن الزہری قال، امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کانت خدیجۃ اول من آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النساء۔ فرمایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی۔ گویا کہ اس دھرتی پر جس عظیم ہستی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور اس دھرتی پر جو سب سے پہلے امتی کا ٹائٹل ملا وہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر ایک امام شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
ایک قول نقل فرمایا اور وہاں نمبر ہے 4845۔ عن شہاب عن ابن شہاب، امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال کانت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اول من آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے، وصدق برسولہ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمانے والی ہے، آپ کو حق پر فرمانے والی ہے، قبل ان تفضل الصلاۃ ان تفرض الصلاۃ، ابھی تک نماز بھی فرض نہیں ہوئی کہ اماں جان نے گویا کہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رب کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ وہ پہلی شہادت ہے سرکار مدینہ کی، ہے اوج پہ اس درجہ اماں خدیجہ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ جو حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث مبارکہ ہے، وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 7010۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض اربعۃ خطوط، ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر 4 خطوط کھینچے، گویا کہ 4 لکیریں کھینچی، اور قال اتدرون ما ھذا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ یہ جو میں نے 4 لکیریں کھینچی ہیں زمین پر، ان سے کیا مراد ہے؟ فقالو، تو تمام صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ عالم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود جواب ارشاد فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے یا سب سے جو افضل عورتیں ہیں جنت میں، ان کے لیے میں نے یہ خطوط کھینچے، ان سے مراد وہی ہے۔ فرمایا خدیجہ تو بنت خویلد، فرمایا کہ جنت میں جو سب سے افضل خاتون ہوگی وہ اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، و فاطمہ تو بنت محمد، فرمایا دوسری خاتون جو جنت میں ہے وہ سب سے افضل ہوگی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، اور پھر فرمایا و آسیہ تو بنت، اور دوسری آسیہ ہوگی جو کہ فرعون کی بیوی ہے، وہ ہوگی جنت کی سب سے افضل عورتوں میں سے، وہ مریم ہو، اور چوتھی خاتون جو ہوگی وہ حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ 4 خاتون جو ہیں یہ جنت میں سب سے افضل خاتونوں میں سے بھی ہیں، اور گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان کے حوالے سے جنت کی بھی بشارت اس دنیا میں دے دی، فرمایا کہ یہ تمام خواتین یہ ضرور جنت میں اعلیٰ مقام پر فیض یاب